اللہ کی پناہ میں آ جاؤ مہلکین سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جو اللہ سے دور ہے، کٹے ہوئے. یہ جب آپ سمجھے اس کے بعد سمجھو القواطع عن اللہ اربعۃ، اللہ سے کاٹنے والے چار چیزیں. القواطع عن اللہ اربعۃ، اللہ سے کاٹنے والے چار چیزیں. ایک شیطان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شیطان اور جنات ہے، اور شیطان اور جنات ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت و ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کریں گے شیطان سے بچیں گے. اس لیے کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ تو الخناس پیچھے ہٹتا ہے. قواطع اربع، جو چار چیزیں انسان کو اللہ سے کاٹ دیتے. کچھ پہلے پڑھا؟ ایک کیا ہے؟ جنات اور شیاطین ہے، جنات اور شیاطین. اور میں نے عرض کیا کہ اس کا علاج قرآن نے بتایا کثرت و ذکر اللہ، حدیث نے بھی بتائی کثرت و ذکر اللہ، ذکر اللہ کرو. ہو گیا؟ دوسرا اللہ سے کاٹنے والا، کتابوں سے کاٹنے والا، تفسیروں سے کاٹنے والا، حدیثوں سے کاٹنے والے، نماز سے کاٹنے والے، وہ نفس امارہ ہے. نفس کہتا ہے یہ وہ نفس امارہ ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. صبح مجھے بھی دیر ہو گئی، نماز کے لیے آ کر کے رونا آ گیا کہ ربا تیرا عذاب نہ آ جائے ہمارے مدرسے پہ. نہ اذان ٹائم پہ ہوئی، نہ نماز ہو رہی. یہ سارے کے سارے قرآن پڑھ رہے، یہ تفسیر پڑھنے والے ہم لوگ ہیں. جیڑا روح تیڑا ختم جیسا استاد ایسا، سمجھے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرات آپ دعا فرمائیں. اس لیے میرے بھائی ساتھی کوشش کر لیں، سمجھے؟ اور چوکیدار کو بھی میں نے صبح کو صرف صغیر صرف کبیر سنایا کہ آپ کس چیز کی چوکیداری کر رہے. کم از کم تو مؤذن انسان ہے، غریب، وہ سو جائے گا، سمجھ ہو جاتا آدمی کو. حضرت بلال سو گیا دوسرا. لیکن یہ سارے کے سارے ہم لوگ ایسے ہیں، سمجھے؟ جن مدارس میں نماز نہ ہو وہ پیسے پر چلیں گے. یہ کسی کتے کی رائے ہو سکتی ہے، میرے نبی کی رائے نہیں. یہ سوالہ انبیاء کی رائے نہیں ہے. یہ کسی بغیرت قسم کا کوئی انسان ہوگا، اس کی رائے ہوگی کہ جہاں نماز بھی نہ ہو. تو دوسری چیز میں نے عرض کیا القاطع عن اللہ، دوسری چیز کیا ہے؟ نفس امارہ ہے مولانا. عیاشیاں جو ہم میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا علاج کہا ترک التعیش، تعیش چھوڑ دیں. سمجھے میرے کو؟ میں آج سے 20-30 سال پرانے مطالعے پہ چلتا ہوں، ابھی ہمارا وہ مطالعہ نہیں ہے. عیاشیاں آ گئی مولوی صاحب، سمجھے؟ عیاشیاں آ گئی. سرحد کے علماء کے پاس جاؤ، ہے سبحان اللہ، فقیر قسم کے، مسکین کے قسم کے لوگ ہیں. ان کے علم میں جو استحکام اور پختگی ہے، سندھ کے اندر بعض فقیر علماء کو دیکھتا ہوں، ان کے علم میں جو استحکام ہے. اور بلوچستان کے غریب علماء میں ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اردو آتی ہے، وہ لکھتے ہیں، لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہے، وہ لکھتے بہت سے ان کی تصنیفات، لیکن علم میں وہ استحکام نہیں ہے. ایسے بولنے سے، گفتگو سے پتہ چلتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں مولوی صاحب. اب بھی جو فقیر قسم کے علماء ہیں، مسکین قسم کے، سندھ میں، پنجاب میں اور جہاں بھی، یعنی عیاش جو نہیں ہے. تروم العز ثم تنام لیلا، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوص البار من طلب الوالي. ترکت النوم ربی فی اللیالی، ترکت النوم ربی فی اللیالی، لأجل رضاک یا مولا الموالی. سمجھتا ہے؟ اللہ میں نے اپنی نیند چھوڑ دی ہے، آپ بیدارے یا سو رہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد بن الحسن الشیبانی میرے مہمان ہو گئے. میں نے پیارے کو کھانا کھلایا. عشاء کے بعد حضرت اقدس سو گئے، میں سو گیا. عشاء کے بعد میں سو گیا. حضرت نے وہ پرانے چراغ ہوتے تھے تیل والے، سب مٹی کے تیل اس میں ڈلتی تھی، وہ تیل، اور اس پر حضرت کتاب مطالعہ کر رہے ہیں. میں 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اٹھا، دیکھا میں نے لوٹا بھر کر کے رکھا پانی حضرت کے لیے کہ امام محمد آدھی رات کو اٹھیں گے وضو بنائیں گے، آدھی رات کو اٹھ کر کے وضو بنائیں گے. میں نے لوٹا رکھا. 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اٹھا، دیکھا کہ امام محمد مطالعہ کر رہا ہے. پھر میں سو گیا. پھر 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھا، پھر دیکھا امام محمد مطالعہ کر رہا ہے.
آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے کہا کہ لماذا لا تستریح ایھا الاستاذ، استاد جی آرام کیوں نہیں کر رہے؟ جواب ذرا سن لینا مولانا، آپ لوگ مستجاب الدعوات ہے، میرے لیے بھی دعا کر لینا، میں بھی عیاش بن گیا۔ میں نے کہا لماذا لا تستریح ایھا الاستاذ؟ کہنے لگے کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، کیف انام، مجھے کس طرح نیند آ سکتی، میں کیسے سو سکتا؟ پوری دنیا سو گئی ہے کہ مولوی مطالعہ کریں گے، محنت کریں گے، دماغ لڑائیں گے، دماغ کھپائیں گے، اپنی صلاحیتیں خرچ کریں گے، قرآن و سنت میں موتیاں نکال کر کے ہمارے مسائل کو حل کریں گے، ہمیں دے دیں گے۔ دنیا نے ہم پر بھروسہ کر کے دنیا سو گئی ہے، ہم بھی سو جائیں تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ کیف انام وقد نامت عیون المسلمین۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ القاطع عن اللہ هو الشیطان، شیطان سے مراد وہی ہے جو اللہ کا دشمن ہے، آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے، سمجھے نا، وہ چاہے انسان ہو یا جو بھی ہو، سمجھے، اللہ سے دور ہو۔ دوسرا نفس ہے، نفس امارہ ہے مولانا، سمجھے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ شیطان کا علاج چاہے شیطان انسی ہو یا جنی، اس کا علاج کثرت و ذکر اللہ ہے، ذکر سے مولانا بہت کچھ ہو جاتا، سمجھے۔ اور اس کا علاج نفس امارہ کا کیا ہے؟ ترک التعیش ہے۔ اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے پنکھوں کا انتظام، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے ایئر کنڈیشن کا انتظام، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے اور استاد جی کے لیے گدا، اوپر بیٹھا ہوا گدھا، سمجھے بھائی جان؟ ہائے ہائے، جب اس گدے پر جب میں بیٹھا ہوں تو مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ اس پر پھر مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ آیا سمجھے؟ اس لیے دوسری چیز ترک التعیش ہے مولانا، علم کا دشمن ہے۔ العلم کلہ عز لا ذل فیہ، علم پوری عزت ہے، ذلت اس میں نہیں ہے، لیکن لا یحصل الا بذل لا عز فیہ، لیکن حاصل نہیں ہوتا بغیر ذلت کے، ایسی ذلت کہ اس میں عزت ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ القاطع عن اللہ وہ نفس الامارہ، نفس امارہ ہے، فعلاجہ، اس کا علاج کیا ہے؟ ترک التعیش۔ ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے نفس جو اللہ سے روکنے والی، وہ ہے مولانا دنیا، دنیا کی محبت۔ یاد رکھ لینا، جو دنیا سے لا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اتنا جو ہے کہ کوتے لا یموت، لیکن جو دنیا کے اندر ایسی دلچسپی، ان کی ساری دلچسپیاں اور رغبتیں، ان کی شوق وہ دنیا ہی میں ہیں، وہ شاید حقائق تک نہیں پہنچ سکیں گے، سمجھے؟ یہ دنیا ہے مولانا۔ تیسری چیز القاطع عن اللہ وہ دنیا، وہ دنیا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ الزہد، دنیا کو ترک کر دینا۔ اے دراہم اور دنانیر، تم مجھے اللہ سے غافل کرو گے، تم مجھے اللہ سے کاٹو گے، ہمیں محمد نے یہ سبق نہیں پڑھایا ہے، اے تم پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ واہ علی واہ، یہ علی کا مقولہ ہے، سمجھے، حضرت علی کا مقولہ۔ اسے الزہد۔ اور چوتھی چیز مولانا بہت تلخ لگے گا آپ کو، میں اس کا خود شکار ہوں، سمجھے، وہ یہ ہے کہ الاختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہونا۔ دوست عام طور پر کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا دیتے؟ غیبتوں میں لگا دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے میرے اور آپ کے ضائع ہوتے۔ حضرت اقدس مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوگا، ہم ادھر آ گئے، تو حضرت حکیم الامت سے ہم نے عرض کیا کہ کوئی چیز نصیحت کر دو۔ اس نے فرمایا ایک نصیحت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، سمجھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ نہ۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی، لا تقتلوا اوقاتکم ایھا الشباب، اے نوجوانوں، وقتکم شباب، وقتکم شاب، تمہارا وقت بھی جوان ہے۔ جب آپ جوان ہیں تو وقت بھی جوان ہے۔ بوڑھے ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آ رہے تو وقت بھی جوان، وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تو نظر ہی نہیں آئے گا، نظر آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ آ گیا تو یاد نہیں رہے گا، ختم، سمجھ رہے؟ حافظہ ہوتا ہے آدمی کی، یادداشت ہوتی ہے، یہ اس موقع پر ہے، سمجھے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں سے، صوفیہ کہتے قلت طعام، قلت منام، قلت الاختلاط مال انام،
بولو، قلت طعام، قلت منام، قلت الاختلاط مال انام، کھانا کم کھائے، سمجھے، اور سوئے کم، جسم تھک جاتا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، لیکن زیادہ نہیں، بھینس کی طرح، اور جتنا زیادہ کھائے گا اتنی نیند زیادہ آئے گی۔ قلت طعام، قلت المنام، اور قلت الاختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ کم ملنا، الگ تھلگ جو ہوں گے نا پھر مزہ آئے گا۔ یہ القوات و اربعۃ، 4 چیزیں جو اللہ سے کاٹ دیتے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس اعتبار سے ساتھیوں سے گزارش ہے، فروا الی اللہ من ہؤلاء الاربعۃ، ان 4 چیزوں سے بھاگو گوشہ نشین ہو کر کے۔ چه خوش چیز است با مردم نه جفتن، چه خوش چیز است با مردم نه جفتن، نه خوردن هم نه خفتن هم نه گفتن، چه خوش چیز است با مردم نه جفتن، کتنی پیاری بات ہے لوگوں کے ساتھ نہ ملنا، نہ خوردن نہ کھانا یعنی کم کھانا، نہ خفتن اور نہ سونا یعنی کم سونا، اور نہ گفتن زیادہ بولنا بھی نہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے۔ چه خوش چیزیں صبح مردم نہ جفتن، چه خوش چیزیں صبح مردم نہ جفتن، نہ خوردنم نہ خفتنم نہ گفتن۔ آیا سمجھے؟ مولانا اگر انسان بننا ہے، دنیا کا مقتدی بننا ہے، یہ کر لو، تیرا طوطا بولے گا، مولوی صاحب تمہارا طوطا بولے گا، سمجھے؟ میں اپنے بیٹے سے کو بلایا ایک دن، میں نے کہا خدا کی قسم یہ جو کاروں میں گھومنے والے، یہ تو الگ مسئلہ کہ مولویوں کو اللہ کی پھٹکار ہو گیا کہ جو مولوی گاڑی میں سوار ہو کر کے، ویگو گاڑی میں، واہ واہ گن مین پیچھے سے بیٹھو اور حضرت نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے نکالا ہوا ہو، کیا ہی مزہ ہے کہنا، سمجھے؟ الو کے پٹے دیکھیں گے اسی الو کے پٹے کو، وہ خود الو کے پٹے ہیں، ناظر بھی الو کے پٹے، منظور الیہ بھی الو کا پٹا، سمجھے؟ ناظر بھی الو کے پٹے، منظور الیہ بھی الو کا پٹا، ورنہ یہ ہے کہ منظور الیہ اصل وہ ابو حنیفہ ہے، وہ شافعی ہے، وہ مالک احمد بن حنبل، سمجھے؟ اصل منظور الیہ تو انور شاہ کشمیری ہے، محمد قاسم نانوتوی حکیم علمت